میرے بھائیوں، یہ سب شہر اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو باقی شہروں پر فضیلت دی۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان کی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، یہی بات اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم یہ دعا کر رہے تھے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی، میری اولاد کو بھی دور رکھ، ان نعبد الاسنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کو یہ فضیلت دی ہے کہ باقی تمام شہروں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم اور الفاظ میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو اس طرح یہ شہر اس لیے فضیلت والا بھی ہے کہ اس شہر میں سید الانبیاء، جو تمام انبیاء اور رسل کے سے افضل ہیں، وہ پیدا ہوئے، اور پھر وہ اسی شہر میں مبعوث ہوئے، اسی شہر میں اللہ نے انہیں مبعوث کیا۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انک لخیر ارض اللہ، کہ بے شک تو تمام اللہ کی زمینوں میں سب سے افضل ترین، بہترین زمین ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو جو زمینیں پسند ہیں، محبوب ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب یہ زمین ہے اس شہر کی۔ اور فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے مخاطب ہو کر بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کتنا ہی اچھا شہر ہے، وَأَحَبُّكِ إِلَيَّ، اور مجھے کس قدر محبوب ہے، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي، اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا، من کی، تجھ سے نکالا نہ ہوتا، ما سکنت غیرک، میں تیرے علاوہ کہیں نہ رہتا، میں یہی رہتا۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اس شہر کے لیے، اللہ نے اسے امن والا بنا دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ شہر دنیا کے تمام زمینوں سے افضل ترین شہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں مبعوث ہوئے، اسی میں پیدا ہوئے، اسی میں مبعوث ہوئے، اسی شہر میں۔
अल्लाह अकबर। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि मेरे रब इजअल हाज़ल बलद आमिना, कि इस शहर को अमन वाला बना दे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक लंबी हदीस है जिसका कुछ हिस्सा मैंने पिछले खुतबा में आपको बताया था, सुनाया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माईल दोनों को बैतुल्ला के पास, वहाँ बिल्कुल बैतुल्ला जहाँ है इसके करीब आब ज़मज़म की जगह जो है उसके करीब छोड़कर आ गए और बिल्कुल मामूली एक थैला खजूरों का और एक मिश्कीज़ा पानी का देकर आ गए और फिर उस वादी से एक तरफ होकर एक दुआ फरमाई कि रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, कि बेशक मैंने अपनी औलाद को यहाँ ठहरा दिया है, यहाँ रहने के लिए छोड़ा है, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन, ये ऐसी वादी है कि यहाँ कोई ज़राअत नहीं, यहाँ कोई नबातात नहीं, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास, ऐ हमारे रब, क्यों छोड़ा है? लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो यहाँ नमाज कायम करें। फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहि, ये दुआ की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह, लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे, यहाँ रहने वालों की तरफ लोगों के दिलों को फेर दे। वर्ज़ुक़हुम, और उन्हें रिज़्क़ अता फरमा, मिनस समरात, फलों से, फलों का रिज़्क़ अता फरमा। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये लोग शुक्र अदा करें। चुनांचे हज़रा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल जो अभी बच्चे थे वहाँ रहने लगे। हज़रत इस्माईल दूध पीते अपनी वालदा का और फिर पानी ख़त्म हो गया, तो इस तरह वो सारी बात जो आब ज़मज़म के चश्मे के आने की वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पानी अता फरमाया, वो सारी बात लंबी बात है जो मैंने पहले ज़िक्र कर दी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें बताई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई दफ़ा वहाँ पर वापस आए और ये जो वाक़या कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे मैं ज़िबा कर रहा हूँ, ये वाक़या भी यहाँ आकर मिलने के बाद उनसे बयान किया। ये सारे वाक़यात जो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल वक्फ़े वक्फ़े से आते रहते थे। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वहाँ शादी हो गई और उनकी वालदा वफ़ात पा गई। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम इस दौरान तशरीफ़ लाए और उनकी अहलिया से, हज़रत इस्माईल की अहलिया से हाल पूछते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती हैं कि वो बाहर गए हुए हैं, निकले हुए हैं। तो हाल पूछते हैं तो वो नाशुक्री का इजहार करती कि जी कई दिन का फाका हो जाता है, बाज़ औक़ात पानी नहीं होता, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। तो गोया नाशुक्री का सा अंदाज़ अपनाया। तो हज़रत इब्राहीम उनको एक मैसेज, एक पैगाम दे कर गए कि अपने मियाँ जब आएँ उन्हें बताना कि तुम्हारे अब्बू आए थे और ये पैगाम दे कर गए हैं कि अपनी चौखट बदल लो, अपनी चौखट बदल दो। जब वो आए इन्होंने उनको बताया तो वो कहने लगे कि मेरे अब्बा जी मुझे ये कह कर गए हैं कि इस नाशुक्री खातून को छोड़ दो, तलाक दे दो। यानी
اور بیوی کر لو، اپنی چوکھٹ بدل دو۔ ایک دفعہ کچھ وقفے کے بعد پھر آئے، پھر ان کی اہلیہ جو دوسری تھیں وہ موجود تھیں، ان کا حال پوچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، بتایا کہ جی وہ باہر گئے ہیں کام کو کرنے، تو پھر حال پوچھا تو انہوں نے الحمدللہ سب کچھ میسر ہے، کوئی تکلیف نہیں، یعنی شکر کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کہنے لگے کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرو، یہ پیغام میرا اپنے میاں کو دے دینا۔ چنانچہ انہوں نے جب وہ آئے حضرت اسماعیل تو ان کو پیغام دے دیا۔ اب حضرت اسماعیل نے انہیں بتایا کہ اللہ میرے والد محترم نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اور اسے مت چھوڑو۔ یعنی اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل موجود تھے جو آب زمزم کے پاس بیٹھ کر تیر سیدھے کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم تشریف لائے، ملے بڑے اتفاق سے، اور ان سے کہنے لگے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہ ایک کام میں میری مدد کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے جی کیوں نہیں، ضرور۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں، میں ایک گھر یہاں تعمیر کروں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے، اور دونوں مل کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مل کر بنیادیں بیت اللہ کی اونچی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اسماعیل اور اسماعیل بھی، تو یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے ہماری یہ محنت قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ دعا کر رہے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو صاف ظاہر ہے کہ اونچا ہاتھ جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک تو انہوں نے پتھر رکھ لیے، لیکن جب زیادہ اونچی دیواریں ہو گئیں تو حضرت اسماعیل ایک بڑا پتھر لے کر آئے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے اور وہ جیسے چاہتے وہ اوپر ہو جاتا اور جب چاہتے وہ نیچے ہو جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر ایسا ہوتا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی یہاں ابراہیم اس پر کھڑے ہوتے تھے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک محفوظ رکھا ہے، اور مقام ابراہیم کے نام سے وہاں موجود ہے، اور وہاں 2 رکعت نماز طواف کرنے والوں کے ذمے ہیں کہ اس کے پاس وہ 2 رکعت نماز ادا کریں مقام ابراہیم۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی اور حضرت اسماعیل کو، کہ اللہ کا گھر بنائیں مکہ میں۔ اور یہ مکہ کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ بن گئی کہ اللہ کا گھر وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، ان اول بیت وضع للناس، بے شک یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ تھا، جو مکہ میں ہے۔ یہ بکہ اور مکہ ایک ہی بات ہے، بعض لہجوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عربی ہی کے بعض اہل عرب جو ہیں وہ میم کو با بولتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں اس طرح بکہ فرمایا ہے، مراد وہی مکہ ہی ہے کہ مکہ شہر کو مکہ شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سب سے پہلا گھر بنایا جائے، اور یہ سب سے پہلا گھر تھا جو مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنایا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا مبارکن، یہ برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت کا باعث ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں سے ہدایت ملتی ہے، لوگوں کا مرکز ہے، یعنی تمام جہان والوں کا ہدایت کا مرکز ہے۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس میں چند آیات نشانیاں ہیں جو موجود ہیں، چند نشانیاں۔ فرمایا مقام ابراہیم، ان میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس شہر میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ گیا، یعنی یہ امن والا شہر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ذمے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور بیت اللہ کا حج کرے۔ اس آیہ مبارکہ میں 5 فضیلتیں جو ہیں خانہ کعبہ کی جو مکہ میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ فضیلت مکہ کے لیے بھی ہو گئی۔ جو خانہ کعبہ کی اللہ نے 5 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اس آیہ مبارکہ میں۔ سب سے پہلی بات، یہ پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے اسے، یعنی بیت اللہ کو پہلا گھر ہونے کا، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا مبارکن، یہ گھر برکت والا ہے، برکت والا گھر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تمام جہان والوں کے لیے یہ مرکز ہے ہدایت کا، ہدی للعالمین، سب جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا مرکز۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس میں فیہ آیات بینات، اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، زمزم کا پانی ہے، اور آب زمزم کے علاوہ مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، تو یہ کئی کھلی نشانیاں ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ اس گھر میں داخل ہونے والا امن میں آ جاتا ہے، یعنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے، امن میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جگہ، یہ بیت اللہ، یہ امن والی جگہ ہے، یہ شہر مکہ یہ امن والا شہر ہے، تو یہاں جب کوئی بیت اللہ میں آتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ اور پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ اور پھر ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا، 40 سال کا ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں وقفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کا باعث بنایا، بار بار آنے کی جگہ بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ،
اور جب ہم نے اس گھر کو مثابتاً کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ثواب کی جگہ، یہاں جو آتا ہے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ہے بار بار آنے کی جگہ، یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ اللہ نے اس گھر کو بار بار آنے کی جگہ بنایا اور فرمایا وَأَمْنًا، اور امن والا بنایا، اور حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب بھی تم آؤ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اور یعنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، وہ تو ممکن ہی نہیں، وہاں اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر، لیکن اگر رش ہو تو نیت یہی ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے پھر تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، پھر اور تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اور یقیناً یا پھر کچھ انتظار کر لیں جو لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو مقام ابراہیم کے نزدیک نماز پڑھنے کا حکم ہے، جو بھی طواف کرتا ہے 2 رکعت اس نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ مقام ابراہیم کے پاس قریب جہاں تک ممکن ہو وہاں وہ 2 رکعت پڑھے، یہ اللہ کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا ان طہرا بیتیہ، کہ میرے گھر کو پاک کر دو، پاک کر دو، کسی قسم کے کوئی اس میں علائشیں بت پرستی اور کچھ نہ ہو، پاک کر دو۔ اور فرمایا للطائفین، کن کے لیے پاک کر دو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کر دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ گھر مکہ میں ہے، اور مکہ کی فضیلت اس گھر کی وجہ سے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے کر دی ہے۔ اور یہ عظیم عبادت گاہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی، وہ اسی شہر مکہ میں ہے، بیت اللہ۔ تو اس لیے اس کی فضیلت جو ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ دشمنوں کو یہ اچھا نہیں لگتا، دشمن لوگ حسد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ جو اس دور میں ہوا، جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، اس سال ایک واقعہ ہوا کہ ایک ابرہہ نامی یمن کا گورنر شخص تھا، جو یمن کا گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، وہاں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور بیت اللہ کی بڑی قدر ہے، تو اس کی عظمت کو دیکھ کر، بیت اللہ کی عظمت پر اسے حسد ہوا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا سیاسی مرکز بن گیا تھا، تجارتی مرکز بن گیا تھا، تمدنی اور معاشی اس میں بڑے فوائد موجود تھے، یہاں لوگ آتے کاروبار کرتے اور یہ بڑے فوائد حاصل کرتے۔ اب اس کو اس پر بڑا حسد ہوا، اس نے اپنے قریب ایک صنعاء جو یمن کا ایک شہر ہے، علاقہ ہے، اس شہر میں اس نے ایک عالی شان کلیسا بنایا کہ وہ لوگ یہاں آئیں اور یہاں یہ سارے کام کریں، اور یہاں کی یہاں جو ہے وہ فوائد جو ہیں وہ یہاں ہمیں حاصل ہو۔ تو اس حسد میں آ کر اس نے یہ کلیسا بنایا، کسی نے شرارتاً اس کے اندر پاخانہ کر دیا۔ اب اس کو یہ موقع مل گیا اس بات کا کہ وہ آئے اور اس خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ 60,000 کا لشکر لے کر آیا، اور 13 ہاتھی، جو اس علاقے والوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہاتھی کو، 13 ہاتھی بھی ساتھ لے کر آیا۔ دراصل اس کے خیال میں یہ تھا کہ ان ہاتھیوں کے ذریعے ہم یہ عمارت گرائیں گے،
کیونکہ ہاتھی بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے ٹکر مار کے درخت گرا دیتا ہے. تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم ان ہاتھیوں سے یہ خانہ کعبہ گروائیں گے. خیر وہ آیا اور مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر ہے، وہاں آ کر اس نے پڑاؤ ڈال لیا اور لوٹ مار شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے وہ ضبط کر لیے، ان پر قبضہ کر لیا. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میرے اونٹ دے دو. وہ کہنے لگا میں تو خانہ کعبہ تمہارا گرانے آیا ہوں، تم اس کی بات نہیں کرتے ہو، تم اپنی اونٹوں کی بات کرتے ہو. تو وہ کہنے لگے کہ یہ 200 اونٹ کا مالک میں ہوں، مجھے اپنی ملکیت کی فکر ہے، اور اس بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. چنانچہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. جھنڈ کے جھنڈ، یہ ابابیل کا جو لفظ ہے یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ابابیل پرندہ بھیجا، لیکن ابابیل کا معنی جھنڈ کے جھنڈ ہے. ابابیل کا ترجمہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. خیر ہو سکتا ہے وہ ابابیل ہی ہو. بہر صورت وہ پرندے آئے، ان کی چونچوں میں کنکر تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پرندے کے چونچ میں کتنا بڑا کنکر ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ جس کو لگ جاتا تھا وہ وہیں گر کر راکھ ہو جاتا، وہ بھس ہو جاتا تھا. اور ہاتھی بھی، اور یہ ہاتھیوں کو دھکے دے دے کر آگے کرتا تو وہ خود آگے جانے سے انکاری ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا اور پھر ان کو وہیں نیست و نابود کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت اس نام سے، سورت الفیل کے نام سے اتاری ہے. فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو خاک میں نہیں ملا دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندے بھیجے. طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، یعنی جھنڈ کے جھنڈ بہت ساری تعداد میں پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر پھینکتے تھے. کیسے پتھر؟ نوکیلے. سجیل نوکدار پتھر کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جس اینٹ کو زیادہ تپایا جائے، کھنگر اینٹ اسے کہتے ہیں، اس پر جو وہ ابھر کر جو بنتی ہے، اگر وہ لگ جائے کسی کو تو بہت زیادہ زخمی کرتی. تو یہ کھنگر پتھر تھے جو چھوٹے چھوٹے اللہ نے اپنی مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کا یہ لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں سے جو چاہتا ہے کروا سکتا ہے. یہ سب اللہ کے لشکر ہیں. یہ پانی اللہ کا لشکر ہے، جس کو چاہتا ہے تباہ کروا سکتا ہے اس پانی کے ذریعے. اسی طرح اللہ نے اپنے پرندوں کے ذریعے وہ کنکر مروائے، جس سے اللہ بتا رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس انہیں کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیا. یعنی کھائے ہوئے بھس، بالکل بے حیثیت یعنی اسے کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت تھی کہ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی اور اس دشمن کو نیست و نابود کر دیا. یہ مکہ شریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس گھر کی برکت سے پورے مکہ کو امن والا شہر بنا دیا. تو مکہ کی حرمت کے بارے میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اسے حرمت والا گھر بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا گھر بنا دیا. اب اس کی حرمت، کچھ چیزیں ہیں جو وہاں جائز نہیں ہیں، کچھ کام وہاں جنگ و جدل حرام ہے. یہ
حرمت کا معنی یہ ہے کہ حرمت والا عزت والا، حرمت والا عزت والا، تو یعنی وہاں جنگ و جدل حرام ہے، درخت پودے گھاس کاٹنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، جنگلی شکار، اور اسی طرح گری ہوئی چیز اٹھا کر رکھ لینا حرام ہے۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ، کوئی گری ہوئی چیز مل جائے تو اٹھا لیں، یعنی اعلان کریں 1 سال تک، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لینا یہ حرام ہے، وہاں کی گری ہوئی چیز کو بھی اٹھانا۔ یہ ہے مکہ کی حرمت، مکہ کی حرمت۔ اور وہاں جو بیت اللہ کا طواف کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اجر و ثواب کے حوالے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ضروری نہیں عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں لوگ جو بھی موجود ہیں جا کر طواف کرتے ہیں، فرمایا ما رفع رجل قدما ولا وضعها، کوئی بندہ اپنا قدم طواف کرتے ہوئے اٹھاتا ہے اور پھر رکھتا ہے، الا کتب له 10 حسنات، 10 نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے ایک قدم کے بدلے، اور وحط عنہ 10 سیئات، 10 گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، ورفع له 10 درجات، اور 10 درجے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، کہ ثواب کی نیت سے سواری تیار کرنا، ثواب کی نیت سے سواری تیار کرنا، سفر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے سواری تیار کر کے سفر پہ جانا یہ جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب آپ سن لیں، جو لوگ درباروں پر ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ منع فرمایا ہے سوائے 3 مسجدوں کے، اور وہ کون سی ہیں؟ المسجد الحرام، سب سے پہلے نمبر پر خانہ کعبہ، یہ مسجد حرام، حرمت والا گھر، اور دوسرے نمبر پر المسجد الاقصی، مسجد اقصی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ مسجدی ہذا، کیونکہ آپ نے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر بات کی تھی، یہ تو مسجدی ہذا، میری یہ مسجد، یعنی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے ایک ہے کہ آپ اپنے کام گئے ہوئے ہیں تو آپ کسی بزرگ کی قبر پر جا کر دعا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ جاتے ہی قافلے بنا کر اس کے مزار پر زیارت کے لیے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی بھی جگہ جانا یہ جائز نہیں ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فضیلت رکھی ہے۔ ایک نماز، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا افضل من 100,000 صلاۃ، 100,000 یعنی لاکھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فی ما سواہ، ابن ماجہ کی یہ روایت۔ تو معلوم ہوا مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا شہر بنایا اور بیت اللہ کو امن والا گھر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی وجہ سے مکہ کو بھی فضیلت دی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی اپنی ایک نماز وہاں پڑھ کر لاکھ نماز کا اجر و ثواب حاصل کرنے والے بنے، اور وہاں طواف کر کے اتنے گناہوں کو بخشوائیں،
اپنے اور نیکیوں کو بڑھائیں، درجات بلند کروائیں۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کا موقع دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔